نفلی طور پر تیری بارگاہ میں حاضر ہوں کہ تو نے توفیق عطا کی کہ میں تیری بارگاہ میں پورا مہینہ حاضر رہا. اب مولا تیری بارگاہ میں صرف اس لیے حاضر ہوں کہ تیری توفیق کا شکرانہ ادا کروں. رب کائنات فرماتا ہے کہ اب توفیق کا شکرانہ ادا کرنے آیا ہے. اے بندے مجھے اپنی کبریائی کی قسم، اب جب خود کو پاکیزہ کر کر اپنے مال کو پاکیزہ کر کے تو میری بارگاہ میں آتا ہے، اے بندے میرا قرب پاتا ہے تو میں تیرے اتنا قریب ہو جاتا ہوں کہ جو تو مجھ سے مانگتا ہے مجھے کبریائی کی قسم تیری جھولی تک ہو سکتی ہے، میری رحمت میں کمی نہیں ہو سکتی. اس لیے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جب آپ لوگ عبادت بدنی کر چکے، ریاضت جسمانی کر چکے، قیام و سجود کر چکے ہیں، تو پھر عید الفطر کا جب موقع آئے تو اپنی جیب سے فطرانہ فی کس کا نکالیں، اور اس دن جو بچہ بھی اللہ پاک آپ کو عطا کرے اس کا بھی فطرانہ عطا کریں. جب آپ یہ فطرانہ ادا کرتے ہیں تو رب کائنات اس کی وہ جزائے خیر عطا کرتا ہے کہ جو آپ نے پورا مہینہ جو خرچ کیا ہوتا ہے، رب کائنات اس کی بھی اس مال میں سے زکوٰۃ ایک قسم کی نکالتا ہے. اسے زکوٰۃ الفطر کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے. ایک تو فرضی زکوٰۃ ہے نا جس کا حکم وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز قائم کرو زکوٰۃ دو. وہ ہے آپ کے پاس اگر 52 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونے کی مقدار آپ کے پاس مال و دولت ہے، یہ ایک نصاب ہے. اسی طریقے سے اگر 2 بن جائیں 7.5 اور 7.5 15 تولے، اسی طریقے سے اگر 4 ہو جائیں یعنی 30 تولے، ان کی مقدار آپ حساب لگاتے چلے جائیں، جتنے نصاب بنتے چلے جائیں گے ان کا 2.5% آپ نکال کر غرباء میں زکوٰۃ ادا کریں گے. لیکن جو فطرانہ ہے اس کا حساب یہ ہے کہ پہلے دور میں جو فقہاء نے بیان کیا، جو حدیث پاک میں آتا ہے، 1 سا گندم یا جو یا آدھا سا آپ کشمش وغیرہ نکالتے ہیں. آج کی اس کی قیمت کا اندازہ کر لیں، وہ تقریباً ہم نے اندازے کے مطابق $8 مقرر کی ہے. $8. اب جو بندہ یاد رکھیے جہاں رہتا ہے، جہاں جو بندہ رہتا ہے، جس کمائی میں جس طریقے سے وہ کمائی کرتا ہے، جس میں وہ ارننگ کر رہا ہے، اسی میں اس نے خرچ کرنا ہے. اب وہ پیسے چاہے اکٹھے کر کے کسی غریب ملک میں بھیجے، وہاں پہ یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائیں چاہے سستی ہو، $1 کی ملتی ہو، تو $1 چاہے 82 روپے کا بنتا ہو اور وہاں پہ وہ $1 کی ملتی ہو، لیکن آپ کمائی اپنا پروفٹ، آپ اپنا جو پیسہ کما رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، وہ جس ملک میں کر رہے ہیں اسی حساب سے آپ کو نکالنا پڑے گا. تو لہٰذا اس سے وہ تمام سوالات رفع ہو جاتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہماری فیملی تو ادھر رہ رہی ہے، تو بھائی سرپرست تو آپ ہیں، آپ یہاں پہ رہ رہے ہیں، کمائی آپ یہاں سے کر کے فیملی کو وہاں پال رہے ہیں، وہاں آپ کی فیملی کمائی نہیں کرتی، لہٰذا آپ کو اس کے مطابق نکالنا پڑے گا. چاہے وہاں غرباء کو دیں چاہے یہاں دیں، دونوں حساب سے وہ درست ہو جائے گا. تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جب تم یہ مسئلہ حضرات کے لیے میرا خیال شاید ثقیل ہو جائے جو میں نے ابھی بیان کیا ہے، لیکن میں قرآن و سنت کو بیان کرنے کے لیے کبھی آر محسوس نہیں کرتا. یہ میری عادت ہے. اللہ کا قرآن ہے اور نبی کی حدیث پاک ہے، اس میں جو من و عن حکم ہے اسی کو بیان کرنا ہے. کسی کو پسند آئے یا نہ آئے، تو لہٰذا اگر کسی کے لیے یہ $8 ثقیل ہو جائے تو کوئی بات نہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے. لہٰذا اس کو نکالیں اور ضرور نکالیں. اور جس مال میں سے یاد رکھیے زکوٰۃ الفطر اور زکوٰۃ نکال دی جاتی ہے، خدا کی عزت کی قسم وہ مال کبھی چوری نہیں ہوتا، کبھی چوری نہیں ہوتا. سرکار نے فرمایا، حضور نے یہ وعدہ فرمایا کہ وہ مال کبھی چوری نہیں ہوگا، کبھی ضائع نہیں ہوگا. قطعی طور پر یہ آپ کا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے اس پر پختہ طور پر. اور جو بندہ یاد رکھیے ایک اور بات، حضور نے فرمایا جس مال میں
زکات نہیں نکلتی یا جس میں سے زکات الفطر صدقہ فطر نہیں نکلتا، وہ مال آپ کے لیے برائی اور شر کا باعث بن جاتا ہے۔ کیسے بن جاتا ہے کہ آپ کے پاس ایک فالتو پیسہ ہوگا، فالتو پیسہ ہوگا، آپ کا ذہن چاہے گا اس سے عیاشی کی جائے، فحاشی کی جائے، اس سے کوئی نہ کوئی غلط کام کیا جائے، لیکن جب آپ غرباء مساکین میں اس سے پیسہ نکال کے دے دیتے ہیں تو بقیہ پیسہ جو بچ جاتا ہے آپ سوچتے ہیں بھائی پیسہ میں نے اتنا نکال دیا ہے، اب جو باقی بچا ہے اس کو نہیں چھیڑنا۔ شیطان بہکائے گا بھی، آپ کے قدم پھر بھی ڈگمگائیں گے نہیں، کیونکہ پیسہ ہے، بڑا بندہ سنبھال کے رکھتا ہے اس کو۔ تو حضور کا فرمان بڑا حکمت آموز ہے، جو زائد پیسہ ہوگا اس کو آپ ہمیشہ کوشش کریں گے شر کے کاموں میں، برائی کے کاموں میں لگانے کی۔ یہ فطری بات ہے، یہ میں جو بات کر رہا ہوں سائیکولوجیکلی بات کر رہا ہوں۔ حضور اسلام کا یہ جو فرمان ہے، حضور سے بڑھ کر حکیم کائنات کوئی نہیں ہے۔ تو حضور السلام کا یہ جو فرمان عالی شان ہے، یہ اس بات کی طرف ہمیں احسن طریقے سے اور ذہنی طور پر تبلیغی عدم اور تعلیمی عدم دے رہا ہے کہ جس مال میں سے آپ زکات اور صدقہ فطر نکال دیتے ہیں، رب کائنات بقیہ مال آپ کے لیے باعث رحمت بنا دیتا ہے۔ ایک تو وہ چوری نہیں ہوتا، اور دوسرا ضائع نہیں ہوتا، اور دوسرا آپ کے لیے خیر کا باعث بنتا ہے، کبھی شر کا باعث نہیں بن سکتا۔ اس لیے اب آئیے ذرا مختصراً اس نسبت سے دیکھتے ہیں کہ ہم یہ پیسہ کیسے خرچ کریں۔ حضرت سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا، خیر الصدقۃ ما کان علی ظہر غنی وابدأ بمن تعول، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے، بہترین خیرات وہ ہے، بہترین بھلائی کے کاموں میں حصہ ڈالنا وہ ہے جس کے بعد اگلے کو اتنا دے دیا جائے کہ اگلا خوشحال ہو جائے۔ یہ پاکستان کا نظام نہیں ہے کہ ایک وزیر اعظم یا وزیر آ جائیں، ہزاروں لاکھوں لوگوں میں چند بندوں کو بلوا کر اکٹھا کر لیا جائے غرباء کو، اور چیک چاہے بوگس قسم کے ہوں، ان کے اوپر جناب چند روپے، 250 روپیہ 300 روپیہ لکھ کے ادھر سے مووی بن رہی ہے، تمام میڈیا اور نیٹ ورک جو ہے اس کو واچ کر رہا ہے اور لائیو دکھایا جا رہا ہے، اور ادھر سے جناب وزیر صاحب جو ہے وہ چیک تقسیم کر رہے ہیں، بعد میں جا کے بینک میں جمع کروائیں وہ واپس ہو جاتا ہے۔ لیکن اسلام کا نظام کیا ہے کہ اتنا عطا کر دو اگلا خوشحال ہو جائے، دوبارہ مانگنے والا نہیں دینے والا بن جائے۔ سیدنا فاروق اعظم کے دور مقدس میں آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو عامل زکات بنا کر بھیجا۔ جب بھیجا تو آپ نے زکات وصول کی، وصول کرنے کے بعد حکم ہوتا تھا کہ غرباء مساکین جو مستحق ہوتے تھے ان کو تلاش کرو اور یہ زکات کا مال ان میں تقسیم کرو۔ لہذا آپ نے جب زکات کا مال اکٹھا کر لیا، اب غرباء مساکین کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے، پورا شہر چھان مارا، کوئی غریب مسکین مستحق نہ ملا۔ سیدنا فاروق اعظم کو آپ نے خط لکھا، حضرت پورے شہر سے زکات تو وصول ہو گئی ہے، اب کوئی غریب مسکین مستحق نہیں مل رہا، کیا کروں؟ فرمایا کوئی غریب مسکین جس کو پچھلے سال دیے تھے اس کو دے آؤ۔ عرض کیا حضرت جس کو پچھلے سال دیے تھے اس سال وہ زکات لینے والا نہیں دینے والا بن چکا۔ یہ دور فاروقی، اسے عدل فاروقی کہتے ہیں۔ وہ دینے والا لینے والا نہیں دینے والا بن چکا، اس سال اس نے زکات دی ہے۔ عزیزان محترم، آپ نے فرمایا پھر اب تم اسے فلاحی کاموں میں لگاؤ، سرائے بناؤ، سڑکیں بنواؤ، محکمہ جات قائم کیے جانے لگے۔ تو سیدنا فاروق اعظم کا وہ دور ہے جس میں باقاعدہ طور پر ڈاک کے محکمہ جات، پولیس کا نظام، بلدیہ کا نظام، یہ مختلف میونسپل کمیٹیاں وغیرہ تشکیل دی گئی، کونسلز کا سسٹم تشکیل دیا گیا۔ تو سیدنا فاروق اعظم کے دور میں یہ پیسہ اس طریقے سے بعد میں تقسیم کیا جاتا۔ تو عزیزان محترم، حضور نے فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے جب تم دے دو تو جس کو دیا ہے وہ خوشحال ہو جائے، اور اس کو دینے میں وابدأ بمن تعول، ابتدا اپنے قریب سے کرو۔ اگر صدقہ کسی بندے کو دے رہے ہو تو سب سے پہلے اس کی ابتدا اپنے گھر سے کرو۔ اگر صدقہ تم باہر دوسروں کو دے رہے ہو تو سب سے پہلے پڑوسیوں اور رشتہ داروں سے شروع کرو۔ اگر صدقہ دوسرے شہر میں دے رہے ہو تو سب سے پہلے